اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، آپ نے توحید کا اعلان کیا، لوگوں کو اللہ کی توحید سنائی، تو سارے عرب کے جاہل، مشرک، سردار، بڑے بڑے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے کہ ہم تو 360 بتوں کو ماننے والے ہیں، ہم تو 360 خداؤں کے آگے اپنی جبینیں جھکانے والے ہیں، ان کے مقابلے میں تم ایک خدا کی بات کرتے ہو۔ پورے عرب کے لوگ، سارے سردار، سارے بڑے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ آپ کو اتنا ستایا، اتنا ستایا، کتابوں میں آتا ہے اعلان نبوت کے 10ویں سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ مکہ کے علاوہ کوئی ایسا شہر ہونا چاہیے جہاں میں ہجرت کر کے چلا جاؤں، جہاں میں لوگوں کو رب کی توحید کا پیغام سناؤں اور وہ شہر میرے لائے ہوئے دین کا مرکز بن جائے۔ چنانچہ یہ سوچنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ مکہ کے جو بالکل قریب شہر ہے وہ طائف کا شہر ہے۔ آپ نے طائف جانے کا ارادہ کر لیا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارادے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ طائف کا سفر شروع کیا کہ وہاں جا کر لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلاتا ہوں، اگر وہاں کے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، ہماری تعداد بڑھ جاتی ہے، ہم مضبوط ہو جاتے ہیں، تو طائف کے شہر کو دین اسلام کا مرکز بنا لیں گے۔ اور پھر یہ طائف کا سفر جو تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے دشوار ترین سفر تھا، اس لیے کہ اس سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ تھے، ان کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اور نہیں تھا، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح رہتے تھے، اس سفر میں حضرت ابو بکر صدیق بھی آپ کے ساتھ نہیں تھے۔ جب آپ طائف تشریف لے گئے تو آپ نے یہ سوچا کہ یہاں طائف کے جتنے سردار ہیں، جتنے بڑے لوگ ہیں، سب سے پہلے انہیں دعوت دیتا ہوں، سب سے پہلے انہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اگر یہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو باقی عام لوگ تو ان کو دیکھتے ہی مسلمان ہو جائیں گے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے سرداروں کے پاس تشریف لے گئے، ان میں جو بڑے 3 سردار تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان کے پاس تشریف لے گئے۔ جب آپ نے اپنا مدعا رکھا، اپنا پیغام رکھا، اپنی دعوت رکھی، تو ان میں سے ایک سردار کہنے لگا، نعوذ باللہ، اللہ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے، ایک مذاق بھرے لہجے میں کہا۔ دوسرا کہنے لگا کہ میں تو آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اگر تو سچا ہے پھر تیری مخالفت کروں گا تو رب کا عذاب آ جائے گا، اگر تو جھوٹا ہے نعوذ باللہ پھر جھوٹے سے تو ویسے ہی بات نہیں ہو سکتی۔ اور تیسرا سردار کہنے لگا، اچھا اللہ کو صرف تو ہی ملا تھا نبوت کے لیے؟ یعنی ایسا تمسخر بھرا لہجہ ان کا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو گئے اور پھر اسی پہ بس نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دے کر جب آپ نے دیکھا کہ یہاں کے سردار بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، یہاں کے عوام بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، آپ نے واپسی کا ارادہ کیا تو طائف کے سرداروں نے وہاں کے بدقماش نوجوانوں کو حکم دیا کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائیں، اور پھر ان نوجوانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پہ پتھر برسائے، اور اتنا پتھر برسائے کہ ایک دفعہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ، بہت سے بھی زیادہ سخت دن آپ کی زندگی میں کوئی آیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، عائشہ، طائف کا دن جو ہے وہ احد سے بھی زیادہ سخت تھا مجھ پر۔
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ का सफर करके वापस मक्का मुकरमा तशरीफ ले आए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके लिए मदद का रास्ता खोल दिया। उसी साल रजब के महीने में ऐलान नबूवत के 10वें साल रजब के महीने में मदीना तैयबा से 6 आदमी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। फिर मदीना तैयबा वापस चले गए। उससे अगले साल 12 बंदे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने भी कलमा पढ़ के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन, आपका मजहब कबूल कर लिया और फिर अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे साथ कोई ऐसा बंदा भेजे जो हमें कुरान की तालीम दे। इसलिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का जो महवर है वो कुरान मजीद है। तो अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, हमारे साथ कोई ऐसा बंदा भेजे जो हमें कुरान की तालीम दे, जो हमें नमाज सिखाए, जो हमारे बच्चों को पढ़ाए, जो मदीना तैयबा में हमारे साथ जाकर दूसरे लोगों को भी दीन इस्लाम की दावत दे। तो आपने हजरत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मदीना के उन मुसलमानों के साथ भेजा और हुक्म दिया कि वहां जाकर इन्हें कुरान की तालीम भी दो, इन्हें नमाज भी सिखाओ, इन्हें नमाज भी पढ़ाओ और दीन इस्लाम की दावत लोगों तक पहुंचाओ। चुनाचे हजरत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मदीना तैयबा के उन मुसलमानों के साथ मिलकर ऐसी कोशिश की कि अगले साल 75 आदमी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। उनमें 72 मर्द थे और 3 खवातीन थी। जब 75 आदमी मदीना तैयबा के मुसलमान हो गए तो उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का के लोग आपको सताते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपके मानने वाले लोगों पे जबर तशद्दुद करते हैं, जुल्म ढाते हैं। इसलिए हमारी दरख्वास्त है आप मक्का छोड़कर हमारे पास मदीना तैयबा तशरीफ ले चले। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले भी इस सोच में थे कि ऐसा शहर मिले जहां हम हिजरत करके चले जाएं और वो शहर हमारे दीन इस्लाम का मरकज बने। जब मदीना के लोगों ने हुजूर से दरख्वास्त की तो आपने इस दरख्वास्त को कबूल कर लिया और फरमाया कि जब अल्लाह का हुक्म होगा मैं मक्का छोड़कर तुम्हारे शहर मदीना तैयबा आ जाऊंगा।